سنو 21 رمضان شہادت مولا علی کیسے ہوئی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس نے عرش پر ابلیس کے حسد کی آگ نہیں دیکھی وہ روح زمین پر ابلیس دیکھے کہ کیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کو جھٹلایا، مولا علی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں شہید کیا، امام حسن و حسین کی والدہ گرامی کے گھر کے در کو نہ صرف جلایا بلکہ جلتا در ان پر گرایا۔ اور میری اس بات پر غور کیجئے گا کہ اس دشمن اسلام کو یہ سب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اسلام کا لبادہ اوڑھنا ضروری تھا۔ تبھی رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی زبان کلمہ پڑھتی ہے لیکن ان کے دل اقرار نہیں کرتے۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے لوگوں کی پہچان بتائیے۔ تو رسول اللہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے محبت اہل بیت کے، کہ میرے اہل بیت سے جس نے محبت کی گویا مجھ سے کی اور جس نے دشمنی کی گویا مجھ سے کی، اور یہی حق و باطل کی پہچان ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اب یہ ہر ذہن سمجھ لے کہ آپ کی شفاعت سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں کرے گا۔ تو کوفے کی مسجد میں مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی، یہ کہنا کافی نہیں بلکہ کوفے کی مسجد میں بولتے قرآن کو شہید کیا گیا۔ جنہوں نے کوفے کی مسجد میں بولتے قرآن کو شہید کیا، کبھی زہر دیا، کبھی کربلا میں بولتے قرآن کو نوک سینہ پر بلند کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ قرآن کے بے سے بھی واقف نہیں، کیونکہ مولا علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے اور قرآن بسم اللہ سے شروع ہے۔ جب 19 رمضان کو مولا علی مسجد کوفہ کی طرف جانے لگے تو مرغابیوں نے مولا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، گویا چیخ چیخ کر وہ بے زبان جانور کہہ رہے ہوں کہ مولا نہ جائیں، کہ امام علی نے اپنی وصیت کے ساتھ ساتھ امام حسن و حسین کو یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا۔ اور پھر جب مولا مسجد کوفہ پہنچے، نماز شروع کی تو ابن ملجم نے مولا کے سر پر نماز کی حالت میں تلوار ماری تو پوری کائنات نے گریہ کرنا شروع کیا۔ یہاں ایک بات اور کرتی چلوں کہ مسلمانوں کی سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، لیکن سادات کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا۔ لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ عید سادگی سے منائیں۔ اور یہاں پر یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے اور باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ کسی باپ کی بیٹی ایسے یتیم نہ ہوئے کہ جیسے جناب زینب یتیم ہوئی۔ کائنات کی 3 مظلوم بیٹیاں ایسی ہیں جن کے باپ نے دنیا سے جاتے وقت ان سے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، تمہارا بابا تم سے پھر ملنے آئے گا۔ پہلی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا ہیں کہ جن کا پہلو زخمی ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، آپ کو اس امت نے بہت ستایا ہے، آپ جلد میرے پاس آئیں گی۔ اور دوسری بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین جو زندان میں اپنے بابا کا سر سینے سے لگا کر کہتی تھیں کہ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اور تیسری جناب زینب کبریٰ جو زخمی باپ سے رو کر کہتی ہیں کہ بابا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، اور ساتھ اپنے بابا کے سر کے خون کو صاف کرتی جاتی ہیں۔ اللہ نے باپ بیٹی کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ بیٹی کو کوئی غم ہو تو سوائے باپ کے کسی سے نہیں کہتی۔ جب کوفے کی مسجد میں امام علی کے سر پر تلوار چلائی گئی تو مولا علی کا مصلی خون سے بھر گیا اور سفید داڑھی خون سے رنگین ہو گئی اور ایک قیامت برپا ہو گئی۔ اور مولا علی نے زخمی حالت میں اپنے بیٹے امام حسن سے کہا کہ بیٹا یہ نماز فجر کا وقت ہے، نماز مکمل کرو۔ پھر اپنے بابا کو دیکھنا، امام حسن نے نماز پڑھائی۔ مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے امام حسن کے پیچھے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی پھر ابن ملجم کو جس نے مولا علی علیہ السلام پر وار کیا تھا
اسے لایا گیا۔ جیسے ہی مولا نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی اس پر ایک ہی وار کرنا۔ مولا کا یہ انداز اور انصاف دیکھ کر مسجد میں تمام مسلمان رونے لگے۔ پھر امام حسن و حسین مولا علی کو سہارا دے کر گھر لائے، ساتھ ہی ساتھ مولا علی کے چاہنے والے بھی موجود تھے۔ اتنے میں مولا علی نے کہا کہ عباس سب سے کہو کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ پھر جب مولا علی نے گھر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ بیٹیاں زاروں قطار رو رہی ہیں، تو باپ سے بیٹیوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور مولا علی بھی رونے لگے۔ پھر امام حسن و حسین نے مولا علی علیہ السلام کو بستر پر لٹایا اور طبیب کو بلایا۔ طبیب نے جب مولا کا زخم دیکھا تو چیخ مار کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ جس نے تلوار سے وار کیا ہے وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور اب زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلائیں۔ جیسے ہی یہ خبر کوفے میں پھیلی، کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ کا پیالہ لے کر مولا علی علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے اور رو رو کر کہنے لگے کہ یہ دودھ مولا علی کو پلائیں، ہم یتیم ہیں، پھر سے یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ اس لیے مولا علی نے اپنی زندگی میں یتیموں سے کہا کہ کوئی یتیم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے، ہر یتیم کا باپ علی ہے۔ پھر 20 رمضان امام کے چاہنے والے امام سے ملنے آئے تو دیکھا امام کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، تو مولا نے اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، تمہارا مولا زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہے کہ اس سے پہلے میں تم میں نہ رہوں۔ اس کے بعد مولا علی نے اپنے بچوں کو بلا کر وصیت کرنا شروع کی کہ کہا کہ ہمیشہ حق بات کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، کسی کا حق نہ کھانا اور یتیموں کا مال غصب نہ کرنا اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی کو زبان سے بے وجہ تکلیف نہ دینا اور نہ ہی کسی کا مال غصب کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ جب مولا نے وصیت کرنی شروع کی تو سب زاروں قطار رونے لگے۔ پھر امام نے فرمایا کہ بیٹا حسن و حسین دیکھو، آپ کے نانا اور آپ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں اور میرے بعد علی کی بیٹیوں کا اور یتیموں کا خاص خیال رکھنا۔ اور بس امام علی کی وصیت کے مطابق امام علی کے جنازے میں کسی کو شریک نہ کیا گیا اور پھر جنازے کو پیچھے سے امام حسن و حسین نے اٹھایا اور آگے سے جنازہ خود بخود اٹھا اور پھر ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی جس پر جنازے کو رکھا گیا۔ اونٹنی چلتے چلتے کوفے سے باہر ایک ویران جگہ پر ایک چمکدار پتھر کے پاس جا رکی۔ جیسے ہی امام حسن و حسین نے پتھر کو ہٹایا تو وہاں ایک قبر موجود تھی جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اللہ کے ولی امام علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اس کے بعد آپ سب سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ اپنی زندگی میں امام علی علیہ السلام کی وصیت ضرور پڑھیں۔